اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مؤمنين المؤمنات سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو سورہ مومنون قرآن مجید کا 23واں سورہ، اور ہم نے آیت نمبر 18 تک غور و فکر کی اور کوشش کی کہ بلکہ آیت نمبر 19 اور 20 کو بھی شامل کر کے آگے بڑھتے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ وَتَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَشِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ یہاں ہم نے پھلوں کی بات پوری کی، تو اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء، اور وہ درخت کے جو طور سینا سے میں نکلتا ہے کہ اس کے اندر تنبت بالدہن، اس کے اندر تیل جیسی چیز ہوتی ہے، وَشِبْغٍ، تقریباً اس کو ہم خورش سالن کے معنی بات کہہ سکتے ہیں، جو کہ کھانے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کو بیان کر دیا، پانی کی اہمیت کو بیان کر دیا، میوہ جات بیان کر دی۔ اب سبزیاں اور وہ چیزیں جس سے ہمیں تیل ملتا ہے، جس سے ہم سالن بھی بناتے ہیں اور جس سے کھانا پکتا ہے، یہ بڑا خصوصی اہتمام اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کیا ہے کہ اپنی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گنوا رہا ہے۔ زیتون معلوم ہے، طور سینا علماء نے دو طرح سے تفسیر کی ہے۔ ایک تو وہ طور سینا کے جو فلسطین میں پایا جاتا ہے، اور وہاں پر زیتون کی بہت اچھی فصلیں ہوتی ہیں، یعنی دنیا کے بہترین زیتون وہاں پر ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ طور یعنی پہاڑ، سینا یعنی بابرکت، تو بابرکت پہاڑ ہیں اور پہاڑوں پہ زیتون کے درخت بڑے اچھے ہوتے ہیں، زیتون بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، زیتون کی بھی 100 سے زیادہ کوالٹیز تو پائی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا تنبت بالدہن وشبغ للآکلین، اور یہ سالن کی طرح کی چیز ہے کھانے والوں کے لیے۔ یعنی میوے کی بات ہم نے کر لی، اب گھی تیل کی بات کر رہے ہیں، سالن کی بات کر رہے ہیں، وہ چیزیں جو اب سوچیں تیل جیسی چیز ہمیں زیتون سے ملتی ہے، اولیوز ہمیں ملتی ہے، یا اور بھی چیزیں، کینولا یا کپاس کے بیج سے تیل نکلتا ہے۔ انسان حیران ہو جائے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن تیل جو ہے وہ زیتون کے دانے سے نکلتا ہے، یا دوسرے بھی جن دانوں سے نکالا جاتا ہے۔ کبھی اس پہ وہ سوچتا نہیں ہے کہ 100 قسم کے تیل اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ لگانے کے لیے، کچھ بدن پہ لگانے کے لیے، کچھ سر پہ لگانے کے لیے، ان تمام نعمتوں کو میں ایسے استعمال کر لیتا ہوں جیسے میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے ہمیں باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بابا میری چیزوں کو استعمال کرو، مزے کرو، کیف کرو، اسراف نہیں کرنا، حلال میں استعمال کرنا، لیکن مجھے بھی تو یاد کر لیا کرو، میرا بھی تو شکر ادا کر لیا کرو۔ کتنے قسم کے تل کا تیل اپنی جگہ پر موجود ہے، تو پتہ نہیں نام بھی یاد نہیں آ رہا، اتنے قسم کے تیل آتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ انسان کو بارگاہ الہی میں ان نعمتوں پر غور کر کے شکر کا سجدہ کرنا چاہیے، اور حق تو یہ ہے کہ ایک بار سجدے میں ایسا چلے جائیں، ابھی تک کا جو نعمتوں کا استعمال ہے اور نعمتوں کی فراوانی ہے،
ایک بار ایسا سجدے میں چلے جائیں کہ پھر روح قبض ہو اور سجدے سے سر اٹھایا جائے. حق تو یہی ہے. لیکن اس نے کہا نا بابا اتنا زیادہ سجدہ نہیں کرو, تمہاری زندگی ہے, تمہاری اپنی لائف ہے, فیملی ہے, سب کا خیال کرنا ہے, روزی کمانی ہے, اپنی صحت کا خیال کرنا ہے. تو تم صرف اتنا کر لو کہ تمہیں دل میں احساس ہو کہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے. اور جب تم عبادت کرو تو اس سے طاقت حاصل کرو, لذت حاصل کرو. جب تمہاری زبان کو, کبھی آپ نے سوچا ٹوٹل ٹیسٹ کتنے سینٹی میٹر, زبان نہیں دکھانا چاہتا آپ کو, لیکن آپ امیجن کریں ہونٹ پہ ٹیسٹ نہیں ہے, اس زبان سے لگ زبان کے آخری حصے تک 2.5 سینٹی میٹر 3 سینٹی میٹر, اسی میں ٹیسٹ آتا ہے, ختم. ہم چاکلیٹس بڑے شوق سے کھاتے ہیں, چاکلیٹ بھی کوکو سے بنتی ہے, وہ بھی درختوں سے نکلتی ہے. کبھی سوچا کہ چاکلیٹ کتنی دیر زبان کو مزہ دیتی ہے, اور مجھ جیسے سابقہ ہیوی ویٹس جو ہیں ان کے لیے تو کتنی عذاب اور بلا کی چیز بن جاتی تھی کہ وہ بدن میں جا کے سیٹ ہو جاتی ہے, اور جب تک اس کو ایکسرسائز کر کے نکالا نہ جائے وہ نکلتی نہیں. سب میٹھے, سب ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس اتنے ٹیسٹ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا, زبان کے اندر ٹیسٹ لگائے, برڈز لگائے. 3 سیٹس آف روز ہیں, ٹیسٹ الگ الگ ہیں, اور ان سے آپ لذت حاصل کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اگر زبان اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہو, کتنی اذیت ہو, کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑے. پھر بھی اللہ کہتے ہیں انجوائے, کھاؤ, کلو وشربو, لیکن ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو, کیونکہ میں نے یہ چیزیں اسراف کے لیے نہیں بنائی ہیں, تمہاری صحت کے لیے, تمہارے بدن کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے بنایا ہے, لیکن اسراف کے لیے میں نے نہیں بنایا ہے. تو سالن ہو, چاول ہوں, روٹیاں ہوں, سویٹ ڈش ہو, سیلڈز ہوں, اچار ہوں, الگ الگ قسم کے سوس ہوں, کیا کیا نام لیتا رہوں میں آپ کو, خود ہی دیکھ لیجئے گا اپنے دسترخوان پہ کہ کیا کیا پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اتنے سے زیتون کو, جب 1000 ٹن زیتون سے تیل نکالا جاتا ہے, آج ہم ہر جگہ زیتون کا تیل ہمیں ملتا ہے, کہیں خالص کہیں غیر خالص. تو یہ نعمتیں ہیں جن پر شکر ہونا ہے, جن سے غفلت سے ہٹنا ہے. اگر اس ماہ رمضان صرف ایک پریکٹس ہو جائے کہ ہر نعمت کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہ یہ اللہ کی طرف سے شکرن للہ, ایک مرتبہ, کنٹینیوس نہیں. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان نعمتوں میں کتنی برکت قائم کرتا ہے, ان نعمتوں سے آپ کو کتنی شفا دیتا ہے, ان نعمتوں سے آپ کو کتنی طاقت دیتا ہے, ان نعمتوں سے آپ کے دلوں کی کدورتوں کو دور کرتا ہے, ان نعمتوں کے ذریعے آپ کے فہم کو زیادہ کرتا ہے, آپ کی سوچنے کی, سمجھنے کی طاقت کو زیادہ کرتا ہے. راستہ ایک ہے, الحمدللہ, شکرن للہ, بس یہ آپ کہتے گئے اور آپ بڑھتے گئے. تو اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں. آج آیت نمبر 21 اور 22 پر ہم چلتے ہیں, اور آج اسی پہ گفتگو کو نتیجے تک پہنچائیں گے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور بے شک تمہارے لیے چار پایوں میں عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا, ہم تمہیں تمہاری سقی, پیاس بجھانے کے معنی میں, مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, تم کو اس کے بدن میں سے نکلی ہوئی چیز سے تمہاری پیاس بجھاتے ہیں, پلاتے ہیں, اور اس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں, اور اس سے تم کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور اس پر اور کشتی پر تم سوار ہوتے ہو. آج ہمارے پاس ٹریولنگ کی بہت سی فیسلٹیز اویلیبل ہو گئی ہیں. آج ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کے بہت ماڈرن وسائل آ گئے ہیں, ڈرون ٹیکسیز بننا شروع ہو گئی ہیں. البتہ اب انسانیت پھر تھوڑا سا ریورس گیئر مار رہی ہے. جیسے پرانی امتوں میں عذاب آتا تھا اور اچھی خاصی چیزیں صاف ہو جاتی تھیں, تو ہم کورونا کو عذاب تو نہیں کہتے, لیکن پھر بھی ایک
اسما افہم کرنے والی چیز ہے، انسانیت کو پھر پیچھے لے جائے گی. کتنا ٹائم لگے گا کہ انسانیت جو ہے وہ ان مسائل سے نکلے اور پھر ڈرون ٹیکسیز کو اور بنائے اور اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کو بنائے، دیکھنا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے میں کہ جب اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ جہاز، ہوائی جہاز تھے، نہ زمین پہ گاڑیاں چلتی تھیں، نہ ریلوے ٹریکس تھے، کشتیاں ضرور تھیں. اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چار پایوں میں عبرت ہے. عجیب ہے، کیسے عبرت ہے چار پایوں میں؟ کیا ہے؟ اٹھاتے ہیں، کاٹتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور کبھی الحمدللہ بولتے ہیں، کبھی نہیں بولتے. یہ چار پایوں میں عبرت کیا ہے؟ چار پایوں میں عبرت یہ ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک تو الگ الگ قسم کے چار پائے ہیں. حلال گوشت چار پائے، حرام گوشت چار پائے. حرام گوشت چار پائے اپنی خصوصیات رکھتی ہیں، حلال گوشت جو چار پائے ہوتے ہیں، حیوان ہوتے ہیں، وہ اپنی خصوصیات رکھتے ہیں. حرام گوشت کے اپنے فائدے ہیں، حلال گوشت کے اپنے فائدے ہیں. حرام گوشت کا کچھ بھی نہیں کھایا جا سکتا، نہ پیا جا سکتا ہے. حرام گوشت میں سے بعض نجس بھی ہیں، جیسے کتا ہے نجس ہے، جیسے سور ہے نجس ہے، لیکن شیر جو ہے وہ نجس نہیں ہے، لومڑی جو ہے وہ نجس نہیں ہے. البتہ اگر اس کو کاٹ کر اس کے چمڑے کو اپنے کپڑوں میں لگایا جائے تو اس کے استعمال سے منع کیا گیا. ورنہ اگر زندہ شیر کو ہاتھ لگائیں، اگر آپ کو کھا نہ جائے، گیلا ہاتھ لگا لیں تو نجس نہیں ہے. آپ بلی ہے، اب گیلا ہاتھ لگا لیں، نجس نہیں ہے. البتہ ان حرام گوشت جانوروں کا کوئی بال کپڑوں میں لگا رہا تو پھر نماز جو ہے وہ اشکال رکھتی ہے. اور بہت سی جگہوں پہ سوال کیا جاتا ہے، بلیاں گھر پہ رکھتے ہیں. رکھیں آپ، صرف آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ آپ کے نماز کے کپڑوں میں، اس لیے کہ بلی صفائی میں سب سے زیادہ حیوانوں میں توجہ رکھتی ہے، نمبر ایک. دوسرے حلال گوشت جانور اگر کسی چیز میں سے پی لیں تو پھر اس میں سے پینا مکروہ ہے، لیکن اگر بلی کسی میں سے پی لے تو اس میں مکروہ نہیں ہے. بہرحال احکام شرعیہ بتاتا چلوں تو بلی سب سے زیادہ صفائی پسند حیوان ہے. اور اگر گھر میں رکھتے ہیں تو اس کے بالوں سے اجتناب ہونا ہوگا تاکہ نماز میں مشکل کھڑی نہ کرے. تو ہم نے دیکھا کہ دو قسم کے حیوانات ہیں، حلال گوشت حیوان، حرام گوشت حیوان. حرام گوشت حیوان کے اپنے فائدے، کتا اس کے اپنے فائدے. چار قسم کے کتوں کو تو شریعت نے اپنی طرح سے اہمیت دی. ایک وہ کتا جو گھر کی حفاظت کے لیے، ایک وہ کتا جو باغ اور کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، ایک وہ کتا جو گلے کو لے جانے کے لیے، بھیڑ بکریوں کو لے جانے میں ہیلپ کرتا ہے، اور وہ کتا جو شکاری. یہ چار کتوں کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے. اگر اس کو مار دیا تو جان بوجھ کے مار دیا تو مالک کو دیت دینی پڑے گی. اور بلیوں کے فائدے، چوہوں کے فائدے، کتوں کے فائدے. ہم آتے ہیں حلال گوشت، اس لیے کہ یہاں پر ان لکم فی الانعام لعبرۃ جو بیان کیا گیا، یہ انعام چار پائے. اصل آگے جو تخصیص دی گئی ہے اس سے مراد وہ حیوانات ہیں جس کو کھانے کی اجازت دی گئی. اس میں عبرت کی کیا بات ہے؟ اس میں عبرت یہ بات ہے، چلے بکرے تو چھوٹے ہوتے ہیں، مرغیاں اور چھوٹی ہوتی ہیں، بطخیں چھوٹی ہوتی ہیں، مرغابیاں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن گائے، بھینس، بیل حلال گوشت. مکروہ بھی ہیں بعض، اس میں سے بعض مکروہ نہیں ہیں. مثلا بھینس کے گوشت کی کراہت ہم نے پڑھی ہے. اونٹ کتنے طاقتور، کتنے بڑے، لیکن اللہ نے انسان کو ان کو آرام کرنے کی ترکیب سکھا دی تو اونٹ جیسا اونٹ جو ہے وہ بھی بڑم کر کے زمین پر گر جاتا ہے. گائے وغیرہ بھی ذبح کرنے کے لیے زمین پہ گرا دیا جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتے ہیں. آپ اس کی گردن کاٹتے ہیں، اس کا خون نکل آتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، باقی گوشت آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہا، جب اس کے بدن سے دودھ نکلتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ آج دنیا میں دودھ کتنے لاکھوں ٹن دودھ دنیا میں اویلیبل ہوتا ہے. اوریجنل دودھ کی بات کر رہا ہوں، ٹی کلرنگ کی بات نہیں کر رہا. آج کل وہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے نا کہ جو دودھ ہیں پیکس میں آتے ہیں وہ دودھ لکھیں، لیکن جو دودھ نہیں ہے اور کلرنگ ڈالتے ہیں، ملک
اس کو لکھنا چاہیے ملک کلرنگ. میں ملک کلرنگ کی بات نہیں کر رہا، میں ملک کی بات کر رہا ہوں جس میں بہت زیادہ شفا ہے. دودھ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے طاقت کے بہت بڑے خزانے رکھے ہوئے ہیں. یعنی کوئی انسان دن میں صرف دودھ پی کے زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ رہ سکتا ہے. دودھ اور کھجور دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو زندہ رکھتی ہیں. کھجور کو پانی بھی چاہیے ہوگا، لیکن دودھ پینے والے کو شاید اگر آج کے دل کی طرح کی گرمیاں نہ ہوں تو اسے پانی کی بھی ضرورت نہ پڑے. دودھ کے اندر بہت سی چیزیں انگریڈینٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نکالیں، کیسے نکالیں. سوچا کبھی دودھ ایک گھونٹ دودھ پیتے وقت سوچا کہ حیوان کے پیٹ اور تھن اور خون کی رگیں، پتہ نہیں پورا پروسیس ہوتا ہے، وہاں سے پھر آرام سے دودھ نکلتا ہے. کتنا سینسیٹیو دودھ ہے کہ زیادہ ٹائم دھوپ میں رہ جائے تو خراب ہو جائے، سب ہو جائے، پھر بھی ہم تک پہنچتا ہے. اور وہ دودھ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذریعے بچے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس میں کتنی برکتیں ہیں. گفتگو ہوئی ہے پہلے بھی کہ ڈلیوری کے بعد جو پہلے 3 دن دودھ آتا ہے وہ بچے کے لیے واجب سمجھا جائے. کسی ماں کے آپریشن یا کسی اور وجہ سے مجبوری آ جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ سائنس نے اس کو بہت امپورٹنس دی ہے. اور اس نے کہا کہ اگر یہ 3 دن کا دودھ ماں کا بچہ پی لے تو بہت سی بدن کی بیماریوں کو دور کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور بچے کے بدن کو طاقت ملتی ہے. بچے کے بدن کے اندر بہت زیادہ جرمز سے مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. ماں کے دودھ کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں، بچے کے لیے کتنے مفید ہیں. یہ سب نعمتیں ہیں جس کی طرف توجہ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطون. یہ سب کیسے نکلتا ہے؟ ناریل کا درخت مٹی سے پانی لیتا ہے، سالٹ لیتا ہے. کون سی لیبارٹری جو وہاں کنٹرول کرتی ہے کہ ناریل کے پانی میں اتنا کیلشیم، اتنا سوڈیم، اتنا نائٹریٹ، اتنا زنک، پتہ نہیں کیا کیا کیا. پھر اس کے اندر کا کھوپرا، اس کے اندر کی ملائی. اسی طرح سے دودھ وہ مٹی سے لیتا ہے، یہ حیوان اپنے بدن سے، وہ سارا پروسیس ہو کر دودھ کی شکل میں نکلتا ہے. تو انسان اس کو دیکھ کر حیران تو ہو نا، تعجب. اتنی عادت ہو گئی ہے نا ہمیں کہ ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں. تو جب دودھ کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیسے تم بھلا سکتے؟ میں تم کو یاد دلاتا ہوں. اسی لیے تو درس چلا رہے ہیں ہم درس میں بہت زیادہ علمی نکات پر گفتگو نہیں کرنے والے اور نہ کریں گے، لیکن درس میں موجود جو فکری نکات ہیں ان کو اگر ہم نہ ابھاریں تو پھر بات کیا بنی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطون. ہاں، اس کے بطن میں جو چیز ہے اس سے تم کو پلاتے ہیں، یعنی تمہارے لیے دودھ نکالا جاتا ہے. اور پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ. اور اس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں. چمڑا نکلتا ہے، ہڈیاں نکلتی ہیں، چربی نکلتی ہے، انٹسٹائنس. بقرہ عید پہ آپ دیکھیں میڈیکل فارماکوٹیکل کمپنیز جو ہیں، جو میڈیکل دوائیاں بنانے والی کمپنیز ہیں، وہ آنتوں کو لے جاتی ہیں، ان سے سوچرز بھی بنتے ہیں، پتہ نہیں ان سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں. یعنی ایک حیوان اس کو آپ کاٹیں، حلال کریں، اور اس کی ہر چیز میں انسانیت کے لیے فائدہ، ہر چیز میں انسانیت کے لیے فائدہ. اس لیے کہ اللہ کو انسان بہت پسند ہے، اللہ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ انسان کو بہت چاہتا ہے. وہ اپنے اس مہمان کا بہت خیال رکھتا ہے کہ میرے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو. مگر یہ کہ مہمان خود ہی حرکت کرے اور اس کو تکلیف ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے. جو دمبے کے بال نکلتے ہیں، جو جانوروں کے چمڑے نکلتے ہیں، اور لیدر، بہترین لیدر پایا جاتا ہے، اندر کی چربیاں، یعنی لسٹ ہے. ایک حیوان کو حلال گوشت کو کاٹا جائے، اس کے فوائد. ایک مرتبہ پتہ نہیں میں نے یہ واقعہ آپ کو بیان کیا نہیں کہ شروع میں جب کینیڈا تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر ہمیں ایک صاحب ملے، آج کل بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کامل عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ ویسے بھی صاحب ایران کے فلاں شہروں میں سیب بہت اچھے پائے جاتے ہیں، اور کینیڈین گورنمنٹ جو ہے ایک انڈسٹری ایران میں سیٹ کرنے کے لیے تیار ہے.
اگر ایران انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہو. وہ انڈسٹری ایکچولی صرف ایپل کی انڈسٹری ہوگی. اس انڈسٹری میں ایپل خاص کوالٹی کے دیے جائیں گے. اس ایک ایپل سے 23 پروڈکٹس وہ انڈسٹری نکال کے دے گی. میں تو خود بھی حیران ہوں. وہ پھر ہوا کہ نہیں ہوا چھوڑ دیجیے. دیکھا کہ ایک ایپل جب آپ ڈالیں گے تو اس انڈسٹری سے 23 پروڈکٹس، پتہ نہیں کیسے کیا کیا، گتا، کاغذ، لا الہ الا اللہ. میں تو 3-4 بولتا ہوں پھر ختم ہو جاتا ہے. ایپل خود، ایپل کا گودا، ایپل کا جوس، اس کے کنسنٹریٹس، 5-6 تو مجھے بھی یاد ہیں. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے 4 پایوں میں منافع کثیر. اور اللہ تعالیٰ جب کثیر کہے تو پھر کثیر ہو جاتا ہے، پھر ہماری طرح انگلیوں پہ گنا نہیں جا سکتا. اب یہ الگ بات ہے کہ انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. اور کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، میڈیکل لائن میں کیا کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، حیوانوں کے کون کون سے پارٹس یا سیلز یا ڈی این اے، اس سے کیا کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ تو اہل لوگ ہیں جو اس کو اٹھائیں اور کریں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم کتنے مزے سے گوشت کھاتے ہو. ہمارے یہاں تو پھر بھی گوشت نہیں کھایا جاتا جس طرح کھایا جانا چاہیے. عربوں کو کبھی آپ دیکھیں گوشت کھاتے ہوئے تو آپ اشش کریں. عربوں کی عجیب عادت ہے، جب بکرا کاٹ کے یا اونٹ کاٹ کے یا بھاولا بڑا ہوتا سجا کے رکھتے ہیں، انہوں نے ایک ہاتھ پیچھے کرنا ہے اور ایک ہاتھ آگے رکھنا ہے. دے بوٹیاں نکال کے نوچ کے کھانی ہیں. اب پتہ نہیں بسم اللہ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں. بہت لذت والا ہوتا ہے. ہم نے بھی ساتھ بیٹھ کے کھایا ہے. ابھی یہاں جو آج کل مندی نکلی ہوئی ہے، باقی جو آپ گوشت کی ڈشیں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ انجوائے کریں بٹ ناٹ اسراف. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ اس سے طاقت حاصل کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے اس کی عبادت کریں. کھائیں تو عبادت، بندوں کی مدد کریں تو عبادت، نماز پڑھیں تو عبادت، روزہ رکھیں تو عبادت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے 4 پایوں میں عبرت ہے. تیرے طاقت والے کہاں سے کہاں تم کو لے جاتے ہیں. ابھی بھی بہت سے گاؤں میں اور بہت سے علاقوں میں اونٹوں کے ذریعے چیزیں جاتی ہیں. پہاڑوں میں اونٹوں کے ذریعے، گاڑیاں موٹر سائیکل اتنا سامان لے ہی نہیں جا سکتے، اونٹ لے جاتے ہیں. تمہارے لیے عبرت ہے. اس میں سے ہم تم کو پلاتے ہیں، اس کے بطن سے نکلی ہوئی چیز. اس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں. تم کھولو نا، ڈسیکشن کرو، ریسرچ کرو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس سے تم کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا، اور انہی 4 پایوں پر، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، تم انہی 4 پایوں پر سوار ہو کے سفر کرتے ہو، اور ساتھ ساتھ تم کشتیوں پہ بھی سوار ہوتے ہو اور سفر کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے 2 ٹرانسپورٹیشن سورس کو بتا دیا اور کہا کہ ایک یہ حیوان ہے جس پہ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم حمل کیے جاتے ہو، اٹھائے جاتے ہو. تم، تمہارا سامان، تمہارے گھر والے، جتنوں کو بھی سفر کرنا ہے انہی پہ سفر کرتے ہیں. اور عربوں میں تو اونٹ مشہور تھا. بیل گاڑی بھی ہوتی تھی، خچروں کی بھی سواری ہوتی، لیکن اونٹ کی سواری کہلاتی تھی. اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اونٹ جیسا طویل القامت حیوان ہمارے رسی باندھنے پہ ہمارے کنٹرول میں آ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے کنٹرول کیا. گدھے کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، گھوڑے کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. گھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو اسی مالک کو نیچے گرا کے اس پر سوار ہو جائے. اتنی لاتیں مارے. لیکن جب آپ رسی ڈال دیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اب اس سے استفادہ کرو، اس پہ سفر کرو، اس پہ سیر کرو. یہ کیا ہے؟ یہ نعمت الہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے. آج آپ دیکھتے کتنی بڑی بڑی شپس ہیں، جا کے چیک تو کیجیے. ٹائپس آف شپس، آئل ٹینکرز، بڑی بڑی وار شپس. مائی گڈنس، پلین اس پہ فلائی کرتے ہیں اور لینڈ کرتے ہیں.
چھوٹی کشتی اپنی جگہ پر، بڑی شپس اپنی جگہ پر. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ. البتہ کشتی پہ سوار ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص عنوان بیان کیا. حیوانوں والی بات تو اپنی جگہ پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی پہ سوار ہونے کا خاص عنوان بیان کیا. اور عنوان کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبَ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر. میں اس آیت کی طرف بھی توجہ دلا دیتا ہوں. تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں یاد ہی نہیں کیا انہوں نے کبھی. جناب 25 جگہ پر فلک کا ذکر آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ الفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. اور وہ کشتیاں جب دریا میں چلتی ہیں پھر کیسا دریا کہ ایک موج اٹھے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. پرسوں میں نے ان آیات کی طرف توجہ دلائی تھی جو پانی کی طرف توجہ دلا رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی تمہارا حال یہ ہے کہ ہم تم کو فلک میں سوار کر. یہ میں سورہ یونس کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. اور وہ ہے کہ جو تمہیں سیر کراتا ہے زمین اور دریاؤں میں. حتی اذا کنتم فی الفلک. یہاں تک کہ تم کسی کشتی میں بیٹھے ہو وجرینا بہم بریح طیبۃ. اچھی ہوا آ رہی ہے، سیل ہو رہی ہے، مزے سے کشتی آگے جا رہی. وفرحوا بہا. خوش ہو تم. یہ جو کروز شپس میں جاتے ہیں عجیب ہو گیا پتہ ہے. کروز شپس میں بیٹھنے والے آئندہ کبھی نہیں بیٹھیں گے. I write it down for you. کیا ہوا؟ یہ لوگ نکلے کروز شپ میں انجوائے کرنے کے لیے ہر طرح کی عیاشیاں. کبھی کروز شپ کے اندر کا منظر. اب تو انٹرنیٹ پہ سب چیز موجود ہے، گھر بیٹھے سب چیزیں دیکھیں. کروز شپ میں ہر طرح کی فیسلٹی ہوتی ہے، ہر سوئمنگ پول ہے، سب چیزیں. آگے نہیں بولتا. لوگ کروز شپ میں سوار ہوئے اور مزے سے جا رہے تھے. ٹائٹینک کا میں سناتا ہوں آپ کو. او اتنی بڑی، دیکھیے گا ٹائٹینک کی غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ اتنی بڑی شپ ہے، بنانے والے نے کہا کیا ایسی کشتی بنائی جو کبھی نہیں ڈوب سکتی. یہ وہ لفظ ہے، چیک کیجئے گا. اور یہ تو اس نے کہہ دیا، اس نے جو تھا اس کا حشر ہو گیا. وہ جو کیپٹن تھا اینڈ ٹائم پہ ایک آدمی چینج کیا گیا. اور وہ جو شپ جس کے اندر دوربین لازمی حصہ ہوتا ہے، دوربین جس باکس میں تھی اس کی چابی جو ہے وہ پورٹ پہ رہ گئی اور کشتی چل دی. اگر وہ دوربین موجود ہوتی تو وہ ٹائٹینک اس آئس برگ سے نہیں ٹکراتی، پہلے سے دیکھ لیتے. اور اس طرح فرسٹ ٹائم نکلی ہوئی دیو پیکر شپ جو ہے وہ پانی میں، جو ٹائٹینک کے بچے تھے ان کی کہانیاں سنیں تو آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. رونگٹے کھڑے ایسے عیاشی میں بھس پڑے ہوئے تھے لوگ. اور پیسے دار سارے مالدار کہ بھائی ٹائٹینک. اب سنیے کہ جب اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبۃ، معذرت، کہ ہم نے ان کو کشتی میں سوار کیا اور اچھی طیب ری چل رہی تھی. فرحوا بہا، خوش ہو رہے تھے. جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان. ایک دم سے ایسی خطرناک ہوا آنا شروع ہو گئی اور اتنی بڑی موجیں کھڑی ہو گئی. من کل مکان. انسان تو ویسے ہی رات کو پانی دیکھ کے گھبراتا ہے. کشتی میں ہو، اچھی طرح کشتی جا رہی اور ایک دم سے ہلتے 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 جھٹکے کھانا شروع ہو، اور رائٹ لیفٹ اوپر نیچے. کبھی کبھار دکھاتے ہیں بعض ٹیلی ویژن چینلز، بعض صرف بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوریجنل بھی بتاتے ہیں کشتی. اتنی اونچی موج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم، اور گمان کرتے ہیں کہ اب تو گئے بھائی، بڑا غرق ہو گیا، مر گئے. انا للہ پڑھ لو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اب جو اللہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں، اللہ اللہ ربان، جو نام جس کو، باقی 10 بار سنا چکا ہوں، 11ویں مرتبہ نہیں سناؤں گا، پھر کہیں گے ریپیٹیشن ہوتا ہے. اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. اللہ اگر تو یہاں سے نجات دیتا، کیوں ہے ہی نہیں کوئی مدد کرنے والا، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. للہ الواحد القہار. یہ کشتی موج میں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، دعا سورہ، کچھ مدد، بھئی کوئی چیز ہیلپ کر ہی نہیں سکتی نا. کوئی طاقت اس موقع پر ہیلپ نہیں کر سکتی سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ. تو یہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو ان کو نجات دے دی. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا. جو کوئی ان میں سے تھے ان کو اور کشتی میں موجود دوسروں کو بھی ہم نے نجات دے دی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایسے بھلا دیتے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 2-3 جگہ پر یہ ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں آسمانوں کو تمہارے لیے روک کے رکھا ہوں. حضرت نوح کا واقعہ آنے والا ہے، اس لیے کشتی کی بات شروع ہوئی. فَإِذَا رَكِبُوا یہ ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. ویری سمپل، کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اور مشغولیں کھانے لگی، دعوا اللہ مخلصین، اللہ یا اللہ یا اللہ مدد. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جیسے وہ کنارے پہ پہنچی کشتی، اذا ہم یشرکون، اللہ کا شریک کرا. ارے وہ تو میرا بھگوان، ارے وہ میرا فلان، ارے وہ میرا فلان. یہ صرف مثال دی اللہ تعالیٰ نے. کیوں مثال دی؟ تاکہ عقل مند لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. کیا عبرت حاصل کریں؟ کہ جب زندگی کشتی خوبصورت سافٹ واٹر کی طرح کشتی چل رہی ہو، اس وقت بھی اس کو مت بھلاؤ. جب زندگی میں عیش اور آرام ہے، سکون ہے، عزت ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس وقت بھی اس کو یاد کرو. اور جب تکلیف میں ہو تو اس وقت بھی اس کو یاد کرو. لیکن کشتی والی مثال میں یہ ہے کہ جب مزے آ رہے ہوتے ہیں تو بھلا دیا جاتا ہے. کتنی بے شرمی سے مکس گیدرنگ کی شادی کرتے ہیں. بلا سکتے ہو امام زمانہ کو شادی میں؟ بلا سکتے ہو جناب زہرا کو شادی میں؟ بیچاری دلہن کو بے پردہ کر کے مردوں کے سامنے شوہر صاحب بڑے سٹائل سے لے کر آتے ہیں جیسے بڑی غیرت کی بات ہے. کتنے بے غیرت اور بے شرم ہے وہ ماں باپ، وہ میاں بیوی، وہ رشتہ دار جو کہتے تو اپنے آپ کو شیعیان حیدر کرار ہیں، جو کہتے تو اپنے آپ کو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو کہتے تو ہیں کہ جناب ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. لیکن بے شرمی کا عروج دیکھیں، عروج. انسان ویسے اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھتا ہے. شرافت، حیا، پاکیزگی، پردہ سب بلا کر. پتہ نہیں شیطان ہم پر کیوں اتنا سوار ہو جاتا ہے. اور جتنا مال زیادہ اتنی بے غیرتی زیادہ. مولانا اسٹیٹس سمبل ہے، مولانا لوگ ہمیں کیا کہیں گے. ارے مولانا کو کیا خوش کرنے کی بات کرتے ہو؟ تم اللہ سے مقابلے پر آ گئے ہو. تم نے دین کا صریحاً مذاق اڑا دیا ہے.
खासकर जो दीनदार लोग ऐसा करते हैं, बेदीन करें वो भी गलत है, लेकिन जब दीनदार लोग ऐसा करना शुरू करते हैं तो वहां पर फिर मुश्किल हो जाती। क्यों मुश्किल हो जाती? इसलिए मुश्किल हो जाती है कि अल्लाह का किसी को डर नहीं है। वो कहते हैं नहीं मौलाना अल्लाह का डर है हमें, लेकिन हम सोचते हैं अल्लाह तो माफ़ कर देगा, दुनिया वाले माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह लानत करे ऐसी सोच पर। अल्लाह की नाफरमानी कर लो, अल्लाह माफ़ कर देगा, दुनिया वालों की नाफरमानी करोगे तो वो हमें जलील कर देंगे। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा बियदिहिल खैर वो अला कुल्लि शैइन क़दीर या बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज तुम्हारे पास इतना माल ना होता तो इतनी बेगैरती से इतने बड़े बड़े शादी हॉलों में शादी करते। आज तुम्हारे पास माल ना होता या सेहत ना होती या खुदा न खास्ता कोई जेल की कैदोबंद की सख्तियां होती या नैब का हाथ पड़ा हुआ होता या FBI ने हाथ मारा हुआ होता। मुसल्ले, दुआएं, अम्मा युजीब, सदका, खैरात, मौलाना कोई दुआ बता दीजिए, मौलाना कोई अमल बता दीजिए, और जहां वहां से छुटे बेटी या बेटे की शादी आई या इसी तरह की कोई सूरत सामने आई, सब भुला दिया। मैं नहीं भूल सकता और कभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा इस बात को और बोलता रहूंगा। दीनदार घराना, बेटा बहुत बड़ी बीमारी से शफा पाया और जब शादी हुई तो ऐसी शादी के यानी बोला ना जा सके शर्म से। और जब हमने लोगों को मुतनब्बे किया तो मौलाना बस आपका काम तो क्रिटिसाइज करना है, टोंट करना है। अरे इमाम ज़माने का मजाक उड़ा दिया गया, डांस कैसा वाला हुआ, और शादी में कपड़े कैसे पहन के 5 स्टार होटल में कौम की बेटियों को ले जाया गया। कितनी बेगैरती, बेशर्मी। और ये एक जगह थोड़ी, 10 जगह पर। उसके बाद हमारा बैन किया गया। हमें तो हर जगह बैन, हम तो हमारी किस्मत ही बैन होना है, लेकिन जहाँ एक जगह बैन करते हैं अल्लाह दूसरी तरफ से उभार देता है। हक बात तो कहना नहीं छोड़ सकता। जब मैंने इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाई और एक पर्सनल लेटर लिखा जो जो उसमें शरीक हुए थे, तो मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम इस तरह से हरकतें करोगे। मैंने कहा मैं तो मेरे मौला के कहने के ऊपर अमल करूँगा, अमर बिल मारूफ और नही मुनकर करूँगा, या फिर मैं इल्म दीन से हट जाऊँ, मैं बिजनेसमैन बन जाऊँ, या मैं अपनी MBBS कंप्लीट करके फिर उस लाइन में चला जाऊँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि सरीहन अल्लाह के दीन को चैलेंज, सरीहन रसूल के दीन को चैलेंज, सरीहन अहले बैत को चैलेंज। मैं तो अहले सुन्नत को भी क्रिटिसाइज करता हूँ कि भाई तुम भी तो अल्लाह और रसूल के मानने वाले हो, ये क्या तुम्हारी शादियों में हो रहा है। टेलीविजन पे होने वाली गंद बला को क्रिटिसाइज करता हूँ, ओ ऑन एयर क्रिटिसाइज करता हूँ। गलत है, ये बुरा है, बेहयाई है, बेशर्मी है। कैसे रोका जाए? अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुमको किश्ती में सवार करते हैं तो तुम मजे से जा रहे हो, तो तुम्हें ख्याल भी नहीं आता कि एक बिस्मिल्लाह बोलो, और जब ये किश्ती इसको ले खाती है तो दुआ करते हो। जब हम तुम्हारी दुआ को कबूल करके तुमको किनारे तक पहुंचाते हैं तो तुम फिर अल्लाह के शरीक शुरू कर देते हो। हमारी ज़िंदगी में दूसरे भी मराइल यहीं पर हैं, सिर्फ शादी ब्याह की मिसाल नहीं है। मज़े की ज़िंदगी गुजर रही है, कैंसर आ गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह सारे बीमारों को शफा दे बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोरोना से भी शफा दे, दूसरी बीमारियों से भी शफा दे, लेकिन हकीकत को कैसे भुला सकते? कैंसर आ गया, खुदा न खास्ता कोई और ऑपरेशन, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, क्या इंसान का हाल है। अब वो ऐसे दुआओं में और तस्बीह में, बिल्कुल बेपर्दा खातून है, लेकिन अब दुपट्टा भी सर पे लिया हुआ है, पारा भी हाथ में लिया हुआ है, तस्बीह भी हाथ में ली हुई है। ऐसा लगता है कि कभी इन्होंने गुनाह ही नहीं किए, कभी इन्होंने बेपर्दगी। क्या हुआ? वो शौहर की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। चलो अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अब क्यों करते हो, अब छोड़ दो।
اچھا ہے کرتے ہو تم، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مزے آ رہے تھے، سکون تھا، بڑا بنگلہ تھا، جب شوہر مزے سے روز آتا تھا آفس سے، گھر میں سب چیزیں فراوان تھیں، اس وقت جو گناہ ہوتے تھے اس کا کیوں خیال نہیں رکھا؟ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی تھی تو اس وقت توجہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تم آسانی میں یاد کرو، تکلیفوں، زحمتوں، مشکلوں، مصیبتوں، امتحانوں میں خود آ جاؤں گا. آسائشوں میں یاد کرو، زحمتوں میں تمہارا ہاتھ خود پکڑ لوں گا. مال کی فراوانی میں مجھے یاد کرو، یعنی میرے بندوں کو بخش دو، عطا کرو. عجیب معجزے کے لوگ میں نے کورونا وائرس میں دیکھے، اور میں اس معجزے کو دیکھنے کے لیے اللہ سے زندگی مانگ رہا ہوں کہ پوری دنیا کی اکنومی ڈاؤن ہے، اور فون آتا ہے مولانا اگر کچھ آپ راشن کا کام کرنے جا رہے ہو تو ہم بھی آپ کو فنڈز دینا چاہتے ہیں. کون ہو بھائی تم؟ آج تک تو تمہاری میری کوئی سلام علیک ہوئی نہیں، تم اور جناب لفافہ بند کیا، ڈبہ بند کیا، پیسے دے کے چلے گئے. بھائی دیکھو تو، آج اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زہرا اکیڈمی کو توفیق دی کہ اتنا زیادہ ہم مومنین اور مسلمانوں تک راشن پہنچا سکیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا تفضل ہے اور ان لوگوں کی مہربانی ہے جنہوں نے ہمت دلائی. ٹھیک ہے بعض جگہوں پہ ہمیں قرض لینا پڑا، کیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے فون کیا. میں نے کہا اقتصادی حالات دیکھ رہے ہیں آپ کے ایکسپورٹس کا کیا مولانا، ایوری تھنگ کلوز. میں نے کہا پھر آپ اتنی بڑی رقم، کہنے لگے مولانا اللہ کی رقم ہے، اللہ کو دے دیتے ہیں، اس کو پسند آئے گا وہ دے دے گا، نہیں پسند آئے گا تو ویسے ہی چٹی روٹی کھا کے گزارا کر لیں. آپ سوچ نہیں سکتے. اسی طرح سے ایک اور باہر سے فون آیا. میں نے کہا بھائی تم لوگوں کے تو وہاں کے حالات خراب ہیں. حالات تو اچھے اور برے آتے رہتے ہیں، تو اس وقت اگر ہم اپنی بچت کر کے اور اپنا خیال رکھیں گے تو آگے کیا ہوگا. یہ ایسے بھی تو لوگ ہیں، ایسے بھی ہم خاندان جانتے ہیں، صاحب حیثیت، صاحب ثروت، نام نہیں لیتا. ابھی میرے خیال میں ربیع الاول میں ان کے یہاں 3 شادیاں تھیں، 2 میں جا سکا. میں حیران رہ گیا. ظاہر میرا تو کام ہوتا ہے کہ آبزرو کروں، بھائی جہاں ہم لوگوں کو کرٹیسائز اور کنڈیم کرتے ہیں وہاں تعریف بھی تو کرنی ہے. میں حیران رہ گیا کہ اس کے ہاں پردے کا ایسا انتظام تھا کہ حتیٰ جو خواتین آ رہی ہیں ان کی گاڑیاں بھی اسی طرف ان کو اتاریں گی اور وہیں سے وہ اندر ہال میں چلی جائیں گی، اور وہاں پر کہیں سے بھی کسی مرد کی انٹری کی کوئی جگہ نہیں تھی. ایوری تھنگ واز بینگ سرو بائی لیڈیز ویٹریسز، لیڈیز کیمرہ پرسن، ویڈیوز جو بھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی. علماء کے لیے خصوصی جگہ، مومنین سے ملنے کا اچھا موقع. یہ ہوتے ہیں لوگ، زحمتوں میں، تکلیفوں میں اللہ کو یاد تو سب کر لیں. جب آسائش ہے، عیاشی ہے، مال ہے، عزت ہے، دولت ہے. میں ایک اور فیملی کو بھی جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت سرمایہ دیا. جب کبھی کبھار گھر بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی برکت کتنے عرصے میں دی؟ کہا مولانا 10-12 سال سے. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا مولانا اور تو کچھ نہیں، میں سب بھائی بہنوں کے ساتھ مل کے کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سب کو سپورٹ کرتا ہوں، جس کی بھی حیثیت کم ہے میں اس کا ساتھ دیتا ہوں. فَإِذَا رَكِبَ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. آپ بھی جب زندگی کی کشتی خوبصورت طریقے سے چل رہی ہو، اللہ کو اس وقت یاد کر لیں. تکلیف و زحمتوں میں تو خود ہے پالنے والے، تیرے گناہگار بندے لیکن تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے چاہنے والے، تیرے حبیب کے عاشق ہیں، تیرے حبیب کی آل پر قربان ہونے والے ہیں. لیکن تھوڑے اخلاق ہمارے برے ہیں، تھوڑے گناہ ہمارے زیادہ ہو گئے، تھوڑی زبانوں پہ اور دلوں کے حالوں پر کنٹرول نہیں. پالنے والے اگر ہمیں تو اچھا بنا دے گا تو تیرا ہی شکریہ ادا کریں گے، تیری عبادت کریں گے. ہمارے اندر سے ان گندگیوں کو نکال دے، ہمارے اندر ان مسائل کو دور کر دے. مملکت خداداد پاکستان کو اپنے لیے
مسلمانوں کے لیے امن کا گہوارہ بنا، جہاں جہاں مومن مومنات ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، شب قدر میں ہمیں بہترین طریقے سے عبادات کی توفیق عطا فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، ہمیں اپنے مکتب کا خوبصورت طریقے سے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام ارواح مومن مومنات شہداء صلاح کے لیے فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و محمد